اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اب ان چار آیتوں میں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام کا ذکر ہے۔ تو ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں ہجرت ہجران اور ہجر کے معنی میں ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور عام محاورات میں ہجرت کا لفظ ہے ترک وطن، یعنی ترک وطن کرنے کے لیے ہجرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شریعت میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کے سبب با اختیار خود اس طرف آئے ہیں، یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیا ہے، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہیں۔ البتہ جو تجارتی ترقی یا ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے، وہ شرعاً مہاجر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے سب مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں۔ تو مراد اس کی ظاہر ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے۔ اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے فارغ نہ ہو جائے، بلکہ جتنی چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ۔ تو یہ ہے ہجرت کا مطلب۔ ہجرت کے فضائل، قرآن میں جس طرح جہاد کے متعلق آیات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی قرآن کی اکثر صورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ سب آیات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آیات ہجرت میں 3 قسم کے مضامین ہیں۔ ہجرت کے فضائل، نمبر 2 اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، نمبر 3 باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں۔ پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ دوسری آیت سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ تیسری آیت سورہ نساء میں سورہ نساء میں بھی آئے گی ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال ان تینوں آیات میں دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ ہجرت کی برکات کے متعلق سورہ نحل کی ایک آیت ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یعنی ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ سورہ نساء کی 4 آیات جو اوپر لکھی گئی ہیں، ان میں سے چوتھی آیت کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے ومن یہاجر فی سبیل اللہ
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت اور کشادگی۔ آیت کا لفظ مراغم مصدر ہے جس کے معنی ہیں ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مراغم کہہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ اور باطنہ کا بیان ہے، جس میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، اور آخرت کے ثواب اور درجات تو وہم و گمان سے بالا تر ہیں۔ اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد رحمہ اللہ نے رزق حلال سے، اور حسن بصری رحمہ اللہ نے عمدہ مکان سے، اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت اور شرف سے کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہے تو اللہ نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان، وطن کی عزت اور شرف سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے اپنے وطن مصر کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام کا عطا فرمایا، پھر مصر بھی ان کو مل گیا۔ ہمارے آقا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ اور رسول کے لیے مکہ کو چھوڑا تو مہاجرین کو مکہ سے بہترین ٹھکانہ مدینہ میں نصیب ہوا۔ ہر طرح کی عزت اور غلبہ اور راحت اور ثروت عطا ہوئی۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف اور مشقت کا اعتبار نہیں ہے، اس عبوری دور کے بعد جو نعمتیں اللہ کی ان حضرات کو عطا ہوئیں ان کی کئی نسلوں میں وہ جاری بھی رہیں گی اور جاری بھی رہیں، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چند روزہ تکلیف اور مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فقر و فاقہ کے جو واقعات تاریخ میں مشہور ہیں وہ عموماً ہجرت کے ابتدائی دور کے ہیں، یا وہ فقر اختیاری کے ہیں کہ انہوں نے دنیا اور مال و دولت کو پسند ہی نہیں فرمایا، اور جو حاصل ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ محض اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا اور مالداری کو اختیار نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود ہجرت کے چھٹے سال میں فتح خیبر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کے گزارے کا کافی انتظام ہو گیا تھا۔ اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کا یہی حال تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اسلامی ضرورت پیش آنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو کچھ وظیفہ ملتا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر کے خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں، اسی وجہ سے ان کا لقب ام المساکین ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اغنیاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنہوں نے بڑی مقدار میں مال و جائیداد چھوڑی، ان کی مقدار بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کم نہیں۔ بہت سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسے بھی تھے جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں مفلس اور نادار تھے، ہجرت کے بعد اللہ نے ان کو مال و دولت اور ہر طرح کی رفاہیت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صوبے کے والی بنا دیے گئے تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتارا کرتے تھے، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو وہی ہے کہ فلاں قبیلے کا نوکر تھا، اور تیری تنخواہ صرف پیٹ بھرائی روٹی ملتی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پر اتریں تو ان کے لیے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے۔ آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا، تجھ کو امام اور امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ مہاجرین کے لیے قرآن میں فرمایا ہے اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البتہ اسی آیت میں شرط یہ ہے کہ ہاجروا فی اللہ،
کے مصداق ہوں۔ دنیا کے مال و دولت یا حکومت اور سلطنت یا عزت و جاہ کی طلب میں ہجرت نہ کی ہو، ورنہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، یعنی یہ صحیح ہجرت ہے جس کے فضائل اور برکات قرآن میں مذکور ہیں۔ اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کا معاوضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ آج جو بعض مہاجرین پریشان حال ہیں، یا تو ابھی وہ اس عبوری دور میں ہیں جس میں ابتدائی ہجرت کے وقت پریشانی پیش آیا کرتی ہے، یا پھر وہ صحیح معنی میں مہاجر نہیں۔ ان کو اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ رب العزت کے وعدے کی سچائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔